السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ پچھلی دفعہ ہماری کلاس ہوئی تھی جس میں ہم نے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ دو پڑھے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی تاکید قرآن میں مختلف جگہ مختلف طریقے سے دی گئی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بیان ہی نہیں کر سکتے، اور اگر بیان کریں گے تو اتنا بڑا جملہ ہو جائے گا کہ آپ ہو جائیں گے۔ تو اکثر بیشتر ہے نا لوگ ہے نا ہلکے سے وہ جو پوری قوت ہے اس کو ہم بیان نہیں لکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم جو یہ کلاس کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ پورا تاثر جو ہے وہ ہم کم از کم بیان کریں کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ بھی خیال آئے۔ جیسے ایک ادنا سا ہے، رحمان کے معنی عام طور پہ رحمان کہتے ہیں۔ رحمان کے معنی یہ ہے وہ جو چیرن پرن انسان تمام لوگ کے لیے رحم کرنے والا ہے، اور یہ وزن پہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابھی آج کے دور میں جیسے یہ دو لفظ ہیں، ایک فعالان ایک فولان، پہ پیش۔ تو فولان کی جو وزن پہ میں نام لوں اردو میں، طوفان، طغیان۔ طوفان کیا کرتا ہے؟ چل رہا ہوا چل رہی ہے، لیکن جب وہ ہوا تو جانور ہو کوئی بھی ہو سب کو ہی وہ نیک ہو مسجد ہو مندر ہو سب کو لے جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اس کا جو ہے جیسے طغیان، طوفان۔ طغیان کا یہ ہے کہ بحیرہ دریا، اور جب اس طغیانی آئی تو پتہ چلا وہ اس کی جو علاقہ نہیں ہے بہنے کا، لیکن وہ سارا کچھ لپیٹ دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے جو اس کا علاقہ نہیں ہے بلکہ اس میں لوگ وہ ہو جاتے ہیں، سب کو پانی سے مل جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح آپ یہ جو فعلان کا ہے، ایک ادنا سا لفظ ہے فیضان، فیضان جو ہے تو وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ فلاں مزار پہ ان کا فیضان چل رہا ہے، ہر کوئی آ رہا کھا رہا کھا کے جا رہا ہے، وہاں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ نہیں کھائے گا وہ نہیں کھائے گا، وہ اس کا ہے یہ فلاں کا ہے، فیضان چل رہا ہے سب کھا رہے ہیں، لگا آ رہا ہے لوگ ہے نا دیکھ لا کے ڈال رہے ہیں اور لوگ ہے نا کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح رحمان ہے، رحمان مطلب اسی طرح جیسے طوفان ہے تو سب کو لپیٹ دیا، رحمان تمام چرند پرند سب کے لیے رحمان۔ تو یہ جو ہے نا اس کی ترجمہ یہ پورا لکھیں گے کہ یہ تو جملہ ہمارا وہ محاوراتی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم نے جو پڑھا تھا نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، یہ دو یہ تھا کہ جب نون ثقیلہ ہوتے ہیں تو ضرور بالضرور لازماً یہ کام ہوگا، اور اس کا یہ تھا ضرور یہ کام ہوگا۔ پھر ایک یہ تھا کہ وہ لا کے بغیر جو تھا ثقیلہ اس میں تھا ضرور یہ کام ہوگا۔ تینوں کیٹیگری دیکھیں کہ ایک میں ضرور لازماً ہوگا، ہم یہ کریں لیکن یہ لکھیں گے تو وہ شاید وہ ہو جائے، اور ایک میں ضرور لازماً ضرور ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ ضرور ہوگا، اور ایک ہم جو ایسے کہتے ہیں کہ یار یہ کام ضرور ہوگا ایک دفعہ کہتے ہیں، تو ایک تاکید ہے تین مرتبہ آتی ہے، تو وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، تو لیکن ہمیں چہرہ بنا کے بہت زیادہ ایسا کر کے کہنا پڑتا ہے، بہت یہ کر کے۔ تو وہاں عربی زبان ایسے
بغیر اپنے چہرے کا اتار چڑھاؤ کہے آپ نبوت زور جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ کلاس میں پرانی آیت کا مثال نہیں دی جا سکی تھی، اس لیے ہم نے کہا تھا اس کلاس میں دیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو یہاں آ جائیے، یہ ہے لا. لا بھی تاکیدی لام ہے. کون سا ہے؟ تاکیدی لام، یعنی اس کے بھی معنی ضرور بے ضرور ہے. اور یہ جو ہے نون ثقیلہ، یہ تاکیدی نون ہے، بہت تاکیدی نون ہے. تو لا اکفرن، ہم ضرور بضرور لازمن دور کر دیں گے. اور اس کا ترجمہ جو ہے فیوچر میں ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں نہیں ہوتا، ماضی میں نہیں ہوتا. اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ مستقبل ہوتا ہے. لا کفرن، لا اکفرن، ہم ضرور بھی ضرور لازم دور کر دیں گے. انہم، ان مانے اس سے، ہم مانے ان لوگوں سے، انہم ان لوگوں سے، کیا؟ سیئاتہم، ان کی تمام برائیاں. پتہ ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور و ضرور. اب اس سے آگے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کنٹیکسٹ میں کہا گیا یہ. وہ کنٹیکسٹ ہم کریں تو ہمارے لیے فائدہ ہے. پھر یہ دیکھیے ولا ادخلنہم، یہ لا جو ہے یہ بھی تاکیدی ہے. یہ لا ہے اور یہ الف ہے، اس پہ پیش ڈلا ہوا ہے. ادخلنہم، اور ہم اس کو ضرور بے ضرور لازم داخل کر دیں گے. کہاں؟ جنات، باغوں میں. ایک باغ میں نہیں، باغوں میں داخل کر دیں گے. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ہے. تو وہ بات کریں تو کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے یہ. اب دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں کر رہا. فَلْيَعْلَمَنَّ، پس یا پھر یا تو وہ لازمی بضرور حقیقتاً جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. نہ اللہ، اللہ جانتا ہے. الذین، جو لوگ صدقوا، سچ بولتے ہیں. اللہ یقیناً ضرور بھی ضرور حقیقتاً جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ جو لوگ صدقوا، جو لوگ سچ بولتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. اب اگر یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں تو بلیو کروں گا، میں تو جانتا ہوں ان کو یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. صدقوا وَلِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی ضرور جانتا ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نہیں بنتے. ایک جگہ تھا نا وہ اس میں کہ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کہتے ہیں آپ، منافق لکھا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ، لیکن ہم لوگ جانتا ہے کہ آپ ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ ہاں مسلمانوں کو تو بھیس بدلتے تھے نا، تاکہ یہ کہ پتہ نہ چلے. باقاعدہ نماز میں اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے منافق. اچھا، آپ نے حمل اٹھانے کو کہتے ہیں. حمل بنے اٹھانا ہوتا ہے نا. تو وَلَيَحْمَلُنَّ، اور وہ ضرور بضرور لازم اٹھائیں گے. کیا؟ اسقالہم، اسقال کہتے ہیں بوجھ کو، بھاری پن کو. ثقل، ثقیل ہے، پیٹ ثقیل ہو رہا ہے، بھاری ہو رہا ہے. تو اسقالہم، ان کے اپنے بوجھ. وہ لوگ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ. دیکھیے وَلَا يَسْأَلُنَّ، یس سالا یسلو، سالا مانے اس نے وہ پوچھا، اور یسلو وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا. تو وَلَا يَسْأَلُنَّ، جب اس میں لام یہ لگ گیا
ताकीदी और फिर ये लग गया। तो इसमें क्या जरूर हुआ, वो जरूर बे जरूर लाजमन पूछेगा। कब पूछेगा? यौमल क़यामती, क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा, वो जरूर पूछेगा। हमारे अमाल के बारे में पूछेगा। ऐसे ही तो हमें नहीं छोड़ दिया ना, और ना छोड़ा है तो अब एक की सजा हमें मिल रही है, एक की दे ही नहीं सकते। फर्जिया किसी अमाल की सजा मौत है, उसे अगर मौत दे दी तो बाकी दूसरे सजाओं का क्या होगा? तो वहाँ सारी सजाएं जो है मिलेंगी, उस वक्त महसूस हो रहा होगा। अल्लाह वाला नस्बरन्ना, आपको याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था कि हम जो हैं हम सब्र करेंगे, जरूर भी जरूर लाजम सब्र करेंगे। अला मा, उस चीज पर जो अज़ैतमूना, जो हमें तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो यहाँ एक और अज़ैतमून से मुझे याद आया, यहाँ जो था बल्कि एक रह गया जुमला, उसमें था कि वो अल्लाह जो है मतलब कि आपके जो आपने जो तकलीफ उठाई है हमारे खातिर, उसका सबका सिला जरूर ब जरूर देगा। यानी वो उसका था जो कातिलू व कोतिलू, जो लड़ते हैं और खुद मारे जाते हैं या मारते हैं, तो उनका अजू वो जो तकलीफ खाते हैं जो जंग में हमारे लिए, यानी वो हमारे लिए जो कहते हैं उनके मतलब कि वो पूरा जुमला ध्यान में नहीं आ रहा बहरहाल। तो वो ठीक है, आगे चल। अब ये तो हमें इससे पता चल गया कि कुरान में कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल हुआ है। ये अलग बात है, कभी आप जब तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ रहे हो तो ये बात जहन में रखिएगा। अगर वहाँ लाजमत है कि मुहावराती जुमला नहीं बन पाता तो इसलिए वो है। तो आज हमारी क्लास जो है असल में माजी के अक़साम की है कि माजी के कितने अक़साम हैं। हम माजी के अक़साम पूरे नहीं पढ़ा सकते थे जब तक हमने मज़ारे ना पढ़ा हो। यानी दो चीज़ हमने फेल की, दो किस्म थी, एक माजी और एक मज़ारे। माजी के मतलब आप जानते हैं कि जो काम गुजर चुका, और मज़ारे को कहते हैं जो काम हाल में हो रहा है और जो काम मुस्तक़बिल में होगा, दोनों का जो है वो मज़ारे में कवर करते हैं। तो जब हम मज़ारे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ही हम फेल की तमाम किस्में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है माजी और मज़ारे को मिलाकर वो कैफियत पैदा की जाती है। ठीक है, आइए पहले देख लें। जो आपने गर्दान पढ़ी थी माजी की, उसको माजी मुतलक कहते हैं। अब माजी मुतलक नाम सुना होगा आपने। माजी मुतलक कहते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कब काम हुआ कब नहीं हुआ, कोई वो नहीं होता। लेकिन माजी करीब, उसमें ये पता चलता है कि जो काम किया अभी ख़त्म हुआ। माजी करीब, अभी काम ख़त्म हुआ है। तो उसके लिए करते हैं कि हम जो है कद और फेले बाजी का वो सीगा इस्तेमाल करते हैं जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वाहिद है, तस्निया है या जमा है, वो हम कद के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब कि ये अभी काम खत्म हुआ है। ठीक है, इसने कर लिया है, इसने पढ़ लिया है, इसका मतलब अभी पढ़ लिया है। पता चल रहा है ना उर्दू जुमले से, इसने पढ़ लिया है, ये खा लिया है इसने, तो इसने अभी खाया, मतलब कि देर नहीं हुई है। इसी तरह कद लगाने से जो मानी होते थे, जैसे कद ज़हाबा, ज़हाबा माने वो गया, ठीक है, लेकिन कद के लिए लगता है कद ज़हाबा वो जा चुका है। आप आपके पूछे कि फला आदमी कहाँ है, तो मैं कहूँ वो जा चुका है, तो मतलब अभी गया है।
ٹھیک ہے، محسوس ہوتا ہے نا. تو قد ذہبا وہ جا چکا ہے یا چلا گیا. کیا لگاتے ہیں ماضی قریب میں قد لگا کر وہ صیغہ لگاتے ہیں جو فعل کا صیغہ لگاتے ہیں جس فعل کا ہم جملہ بنا رہے ہیں. ماضی بعید، ماضی بعید اب میں کہوں وہ چلا گیا تھا تو ابھی نہیں گیا تھا، مطلب چلا گیا تھا، وہ ماضی میں گیا، وہ چلا گیا تھا، وہ جا چکا تھا. ہاں یہ جو ہے یہ والا جو ہے انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ کا جو ہے جملے وہ یہ کور کرتا ہے، اور پاسٹ پرفیکٹ کا جملہ جو ہے ماضی بعید کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم انگلش تو جانتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری میں یہ ہے کہ ہم ایک کانا جو ہے لفظ جو ہے اس کو اصل میں لفظ ہے کوانا. ٹھیک ہے، کانا جو لکھ رہے ہیں ہم نے اس کے معنی ٹو بی، ہونا، کسی کام کا ہونا، حال میں ہونا. از بھی آتا ہے، واز بھی آتا ہے، ور بھی آتا ہے، آر بھی آتا ہے. اس کے معنی جیسے اس کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے اگر میں کانا کی فعل پہ مستقبل کہوں تو یکون کہوں گا. تو یہ کانا ہے، کانا کے ساتھ فعل مضارع. فعل مضارع کا یہ ہے کہ ہم یتان استعمال کرتے ہیں، یہ تے الف نون شروع میں. تو کانا اور فعل مضارع لگاتے ہیں تو اس کے مطلب وہ کام ماضی میں جاری تھا، کام ماضی میں جاری تھا. یذهبو کے معنی ہے وہ کرتا تھا، یذهبو معنی کہ وہ جاتا تھا. یذهبو ذهب معنی وہ گیا، یذهبو وہ جاتا تھا یا جائے گا اس کے معنی ہوتے. تو کانا یذهبو وہ جاتا تھا. اب جاتا تھا کو اگر آپ وہ کریں تو میں کہوں وہ جاتا تھا تو اس کا مطلب وہ ماضی میں چل رہا تھا نا. تو ہماری اردو میں اگر ہم کہیں وہ جا رہا تھا تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بھی کہ وہ جاتا تھا، وہ کھاتا تھا، وہ پڑھتا تھا. کب پڑھتا تھا؟ 1911 میں. ٹھیک ہے، وہ پڑھتا تھا اور اس کو پڑھ رہا تھا 1911 میں. بات وہی ہے دونوں کے بارے میں. اچھا، ماضی شکیہ ایک ماضی فعل ماضی شکیہ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں کرتے یہ ہیں کہ کانا کی جو مضارع ہے یکون، یکونی فعلا یا فعلو جو ہے نا، تو یہ یکونو جو ہے یکونو پلس فعل ماضی. یکونو مضارع ہے اور فعل ماضی جو لگتے ہیں. تو یکونو ذہبا وہ گیا ہوگا. اب آپ کنفرم نہیں ہیں وہ کہاں ہے، وہ چلا گیا ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ پڑھ رہا ہوگا. گھر پہ ہے، ہاں گھر پہ میرے خیال میں پڑھ رہا ہوگا. آپ کو ٹائم پتہ ہے کہ آپ، لیکن ہو سکتا ہے نہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا گمان بتا رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہوگا، وہ کھیل رہا ہوگا، وہ جا رہا ہوگا. تو کرتے کیا ہے ماضی شکیہ میں کانا کا جو مضارع ہے یکون پلس فعل ماضی لگاتے ہیں تو اس کے معنی ماضی شکیہ میں ہو جاتے ہیں. یہ میں اس لیے پہلے میں نے بتا رہا ہوں تاکہ ہم جب وہ کریں گے آپ خود کریں گے، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ ہاں جو ہم جو بنا رہے ہیں. ماضی شرطیہ، شرط کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک شرط اور ایک جواب شرط. بھائی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. یہ شرط ہے. پہلی شرط کیا کہ تم مجھے مارے گا تب میں تجھے ماروں گا، یہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے، تو دو ہوتی ہے شرط اور جواب شرط. شرط کے لیے لگایا جاتا ہے لو اور فعل ماضی. لو ذہبتا، لو مانے ہوتا ہے اگر، لو مانے کیا ہوتا ہے اگر.
لو ذهبتا اگر تو جاتا ہے، لا کے معنی ضرور بھی ضرور، ہم نے یہاں لا کے معنی تاکیدی لام یہ ہے، لا نجحتا تو ضرور کامیاب ہوتا. اگر یہاں کر دیں لا قراتا اگر تو پڑھتا، لا قرا معنی پڑھنا، لا قراتا لا نجحتا تو کامیاب ہوتا. اگر تو پڑھتا تو کامیاب ہوتا ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ دیکھیے شرط اور جواب شرط ماضی شرطیہ بھی ہوتا ہے، اس کے دو ہوتے ہیں، شرط لو کے بعد ماضی. اگر تو ایسا کرتا تو کیا ہوتا، ضرور یہ کام ہوتا تھا. اگر تو روزے رکھتا تو تجھے ثواب ملتا، تو روزے نہیں. ٹھیک ہے، تو شرط ہو جائے. اب یہ ماضی تمنائی، ایک تمنا ہوتی ہے اس میں کہوں اسلام غالب ہے، غالب ہے، نظر آ رہا کہیں غالب نہیں نا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں لیتا کاش، لیتا مانے کاش اسلام غالب، اسلام غالب ہوتا. سمجھ نہیں یہ بات؟ اسلام غالب، اسلام غالب ہے، یہ میں نے تو کہا، لیکن اسلام یہ بات صحیح نہیں ہے. اب میں اس میں کیا کروں، اپنی تمنا ظاہر کروں، لیتا اسلام غالب، کاش اسلام غالب ہوتا. کلیئر وہی بات ہے. اب آئیے ہم اس کا کام خود کرتے ہیں. ایک اور بات یہاں پہ میں نے یہاں جو ذہابہ لکھا ہے، ذہابہ جو ہے وہ لازمی جملہ ہے. لازمی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. مفعول جانتے ہیں نا، مفعول آبجیکٹو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ جو لکھا ہے میں نے ضربہ، یہ متعدی ہے، اس میں آپ مفعول چاہیے ہوتا ہے. جیسے میں نے اس کو مارا، کس کو؟ تو آپ بتائیں گے کس کو. لیکن میں کہتا ہوں وہ کھڑا ہوا، تو آپ سوال کریں کس کو، تو جواب دے سکیں کس کو کیا ہوا، وہ کھڑا ہوا بس. وہ بیٹھا، میں کہوں کس کو، اس کا جواب نہیں آتا. یا کیا، اس کا جواب نہیں آیا. کیا اور کس کو جب ہوتا ہے تو وہ جواب اگر آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے متعدی. اگر جواب نہیں آتا تو لازمی. یہ ایک پہچان میں ریوائز کرا رہا ہوں، یہ کیا بتا چکا ہوں، لیکن ریوائز اس لیے کرا ہوں تاکہ پتہ چلے. اور اردو زبان میں ہماری بہت سہولت ہے کہ اردو میں جب وہ لکھتے ہیں نا تو عام طور پہ وہ لازمی ہوتا ہے. وہ کھڑا ہوا، وہ بیٹھا، وہ جا رہا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے ہماری اردو میں. انگلش میں نہیں، انگلش میں تو ہی، اس نے، ہی، وہ دونوں ہوتا ہے. لیکن اردو زبان میں جب وہ لکھتے ہیں تو عام طور پر لازمی ہوتا ہے، اور اس لکھتے ہیں تو اس نے، تو وہ متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے ابو کریں. پہلے یہاں دیکھ لیں ماضی مطلق میں ہے ضربا، ضربا اس نے مارا، ضربا اس نے مارا. یہ کر لیں پریکٹس کی. ضربا کریں، اشارہ کریں ادھر، ادھر کریں گے آپ کا بائیں ہاتھ ادھر ہے اور دائیں ہاتھ ادھر ہے. میرا جو دائیں ہاتھ ادھر ہے اور آپ کا، ہاں رائٹ. پہلے رائٹ کو جو ہے مذکر، لیفٹ کو مؤنث. تو ہمارا اشارہ اس طرح سے، ایک انگلی اشارہ واحد، دو انگلی سے اشارہ مثنیٰ، اور تین انگلی سے اشارہ یا ساری انگلی سے اشارہ جمع کریں. ٹھیک ہے، تو ذہبہ وہ گیا. ٹھیک ہے، اچھا ضربا اس نے مارا، ضربا اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس مؤنث نے مارا، ضربتا ان دو مؤنث نے مارا، ضربنا ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تو مؤنث نے مارا. زیر ہے یہاں، مذکر میں زبر ہے. ضربتی تو مؤنث نے مارا، ضربتما، ضربتن تم سب مؤنث.
ضربتو میں نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. یہ تو گردان. گردان یہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس نے مارا، اس نے مارا ہے، یہ پورا ہی آئے گا. ابھی تو اپنے مارا مارا کہہ رہے تھے نا، اس نے مارا، اس نے مارا، یہ مطلق تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب مارا. ٹھیک ہے، لیکن ماضی میں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہم کہیں گے یہ والا کرنا چاہیں گے کہ اس نے مارا ہے، ان دونوں نے مارا ہے، ان سب نے مارا ہے، اس عورت نے، اس مونس نے مارا ہے، ان دو مونس نے مارا ہے، ان سب مونس نے مارا ہے، تو نے مارا، تم دونوں مونس نے مارا، تم سب مونس نے مارا، تم مذکر نے، تو مذکر نے مارا، تو دو مذکر نے مارا، تم سب مذکر نے مارا، تو مونس نے مارا، تم دو مونس نے مارا، تم سب مونس نے. میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، ابھی مارا ہے نا. تو اس کے لیے، اور ہم نے مارا ہے، اس کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ قد. وہ جو ذہابہ جو تھا اس سے پہلے ہم قد لگاتے ہیں. تو یہاں ہم قد لگا کے کر دیتے ہیں قد. اب اس کا ترجمہ بھی کرتے جائے گا. قد ضربا، اس نے مارا ہے. قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، اس مونس. قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربتا، قد ضربت، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتنا، قد ضربتو، قد ضربنا. ماشاء اللہ. اب آپ کو اندازہ ہو گیا. صرف قد جو ہے، قد میں ماضی داخل کرتے ہیں تو اس کا قد سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ کام ہوا ہے. اور اگر آپ کو شیورٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ لام جو ہے نا، لام تاکید وہ لگا دیں. لقد، لقد خلقنا الانسان، بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کو. ٹھیک ہے نا، یا ہم نے پیدا کیا ہے. بے شک لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو. دیکھیے جو فاعل ہوتا ہے نا اس پہ رفع ہوتا ہے، یعنی سنگل پہ پیش لگا ہوتا ہے، پہچان ہے. تو اور زبر ہو تو مفعول ہوتا ہے. تو اور اردو میں جو پیدا کرتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ عام طور پہ ہم نے لگاتے ہیں اور مفعول کے ساتھ کو لگاتے ہیں. جیسے حامد نے زاہد کو مارا تو حامد نے فاعل ہوا، کو محمود کو تو محمود مفعول ہوا، اور وہ لفظ جو ہے مارنے کا ضربہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. اچھا، یہ کلیئر ہو گیا آپ کا یہ ماضی قریب. ماضی بعید یہ ہے کہ کانا کے ساتھ ہم فعل ماضی لگاتے ہیں. تو کانا کی اپنی گردان ہوتی ہے، کانا کی اپنی ایک گردان ہوتی ہے. لیکن میں گردان کرنے سے پہلے تھوڑا سا دوں گا. میں فعل یعنی جیسے کہنا ہے حرف علت نہیں پڑھا رہا، لیکن اس کا ایک پورشن بتا رہا ہوں صرف ہلکا سے. ہاں، تو یہ اصل میں تھا، یہ لفظ تھا کاوانا. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے قول، جسے کہتے ہیں نا قول، لیکن اس پہ اگر سارے پہ ضرب لگا دیں تو اس نے کہا. ٹھیک ہے، اور ماں، قاما وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو لیکن یہ جو ہے کوانا جو ہے، اس کی آپ کریں گے عربی زبان میں یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بھی جو آواز نکلے اس میں بھی دقت نہ ہو. اب میں تھوڑا سا کر کے بتاؤں گا، آپ دیکھیں کہتے ہیں کوانا، کوانا، کوانو، کوانت، کواناتا، کوننا، کونتا، کونتما. دیکھ رہے ہیں، کونتم، کونتی، کونتما، کون تننا.
कवन तू कवन, यानी अदायगी मुश्किल हो रही है। तो ये देखिए किया ये जाता है, इसकी जो आवाज़ है ज़बर की वो किससे मिलती जुलती है? अलिफ से है या नहीं? ज़बर की आवाज़ जो है, ये लिख देता हूँ, बे ज़बर बा और बे अलिफ बा। तो इसको जो है ये इसके हिसाब से इसको अलिफ में तब्दील कर दिया गया, तो ये हो गया काना। देख रहे हैं आप? और बीच का जो है ये इस पर कुछ नहीं होता, सुकून है, ये सिर्फ प्रोलोंगेशन की काना। अब ये लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, इसके हिसाब से इसका जो चेंज किया अलिफ, इसके हिसाब से, तो ये हो गया काला। काला माने उसने कहा, काला रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह ने कहा, काला अल्लाह, अल्लाह ने कहा। ठीक है, ये जो था इसका भी, इसका जो है यह इस ज़बर की वजह से इसमें लिया है कामा। कद कामत सलाह, क्या कहते हैं? कामा। ठीक है, ये खड़ा हुआ, और कद लगाया, क्या माने हुआ? कद कामत सलाह, खड़ी हो चुकी है, खड़ी हुई है सलाह, नमाज खड़ी हो चुकी है, खड़ी हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये जो है इस तरह वो होता है कि ये, इसको हम कहते हैं हर्फ इल्लत। ये हर्फ इल्लत जो है, जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वाव, ये और अलिफ है, तो ये भी चेंज हो जाता है इसके मुताबिक। ज़बर पेश होता है तो पेश के मुताबिक, अब यहाँ देख लेता हूँ, ज़बर था तो ये हो गया था, और अगर पेश होता तो ये वाव के बराबर होता, और अगर ज़ेर होता तो ये के बराबर होता। उसी हिसाब से हम ठीक है, ये वाव है। ठीक है, ये हम तब्दीली लाते हैं कि पहले हरफ पे जो अगर पेश है तो हम वहाँ वाव कर देंगे, अगर ज़ेर है तो हम उसको, मुश्किल अगर हो रहा है तो हम ये लगा देंगे। सबकी साउंड ये है ना, देखिए, आ उ ऊ ई है, ये क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसकी साउंड के हिसाब से करते हैं। इसे हरफ इल्लत यूँ कहते हैं कि ये ज़बर जो है छोटे छोटे वो हैं, शॉर्ट वॉवल हैं, ज़बर ज़ेर छोटे छोटे हैं, लेकिन ये पूरा लफ्ज़ है अलिफ वाव ये, तो एक छोटा छोटा आदमी भी उतना उठा रहा है वज़न जितना एक बड़ा आदमी भी उठा रहा है उतना वज़न, तो इसका मतलब वो बीमार है। तो बीमार को हम हटा देते हैं आम तौर पे, उसके मुताबिक ले आते हैं जो छोटे की फरमाइश होती है नहीं? एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है जी। अच्छा, तो क्या हुआ, हमने क्या कर रहे थे कि काना करें, तो काना के साथ फिर वो कर रहे हैं माजी भाई, का ना। ठीक है भाई, और इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो चला गया था या वो जा चुका था, वो उसने मारा था या मार चुका था? क्लियर है, माजी में मारा है। ठीक है, माजी बैद, बैद माने दूर, बैद माने दूर, यानी माजी में बहुत पहले मारा था। काना जराबा, उसने मारा था, काना जहाबा, काना को खींचेगा थोड़ा, काना जहाबा, काना जहाबा। ठीक है, तो उन दो ने मारा था।
ज़राबा, काना ज़ाबा, ज़ाबा कहना चाहिए, काना ज़राबा اس نے مارا تھا، ان دو نے، اور کانو ذہبو ان سب نے مارا تھا. کانو جو ہے یہاں پہ معنی تھا، تھی، تھے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی وہی ہے، مارا تھا، مار لیا تھا یا مار چکا تھا. ٹھیک ہے، تو کانا لگائیں گے، جب کانا لگا ہوگا تو اس کے معنی کام ہو چکا تھا ماضی میں. ماضی تو ہے ہی، لیکن ماضی بعید میں بہت پہلے کام ہو چکا ہے یہ. ایک تو ماضی قریب ابھی کام ہوا ہے، ایک ماضی بعید بہت پہلے کام ہوا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کانا کی گردان لگاتے ہیں. کانا ضربا، کانا ضربا، کانو ضربو، اشارہ کریں ذرا سا آپ. کانا ضربا، کانا، ہاں، کانو. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہوگا؟ کانت. ویری گڈ، یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ آپ نے بہت اس سے بات کی اپنی. کانت ضربت، کانتا، ہاں، کننا. یہ شاید آپ کو تھوڑا سا وہ لگے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا، یہ تھا کیا تھا؟ کوننا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا کہ ہمارا یہ کیا کہتا ہے، الف کریں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو نون ہے، ایک سکون کا ہے اور ایک ضرب کا. جیسے کن، کن یہ سکون ہوا، اور نا کننا. سمجھے نا؟ جو تشدید ہوتی ہے ہماری، یہ جو ہوتی ہے، اس میں پہلے حرف میں ہم کہتے ہیں کن، اور دوسرے اس پہ زیر زبر پیش جو بھی ہو، زبر پیش یا کوئی بھی ہو، تو اس حساب سے معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اچھا، تو یہ ہمارا ہوا، اور یہ جو تھا یہ سکون تھا. اب یہ کہ دو سکون کو کہتے ہیں ساکنین. دو سکون کو ساکنین کہتے ہیں، اردو میں ہم دو سکون کہتے ہیں. دو سکون عربی میں ساتھ کبھی نہیں آئیں گے. دو سکون عربی میں ساتھ کبھی نہیں آئیں گے. یہ ایک تو مستقل یا پرماننٹ ایک وہ ہے اسٹیمپ کہ دو سکون نہیں آئیں گے. اب دو سکون نہیں آئیں گے تو ہمیں ایک سکون کو ختم کرنا پڑے گا. تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہیں بیمار ہیں، الف واو یہ، تو عام طور پہ کن کو ہٹایا جاتا ہے؟ جو بیمار ہیں ان کو ہٹا دو بھائی، یہ کام اور ڈیلے کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے ہٹا دیا. اب یہاں جو ہے کاف، نون اور پھر نون تھا. ٹھیک ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ دو نون ایک جگہ آئیں تو ان کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح تجدید دے کے مرج کر دیا جاتا ہے. ایک سکون ہو اور دوسرا زبر ہو تو مرج کر دیا جاتا ہے. ایک سکون ہو دوسرا زبر ہو تو مرج کر دیا جائے. مرج کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کننا ہو گیا یہ. تو یہاں جو تھا، جو ہم نے کیا تھا، اس میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ پتا چلے. کننا. ٹھیک ہے، تو کننا ضربنا، کننا ضربنا، کننا ضربنا، تو ان سب عورتوں نے مارا تھا. یہ کنتا ہو گیا. اب کننا کے بعد یہ ہوا کہ یہ کنتا ہو گیا. کنتا،
कुंता। ठीक है, अब सब में कुन 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 आएगा, क्योंकि इसका कुन जो है वहाँ पहला कुन होता है फिर ना होता है, तो इसलिए पहला वो जो है कुंता। कुंता ज़रबता, तूने मारा था। कुंतुमा ज़रबतुमा, तुम दोनों ने मारा था। कुंतुम ज़रबतुम, तुम सब ने मारा था। कुंती ज़रबतुमा, ज़रबती, तूने मारा, तू मोहम्मद ने मारा था। ज़रबतुम कुंतुम, और कुंतुन्ना ज़रबतुन्ना, तुम सब औरतों ने मारा था। अच्छा, अब कुंतु, कुंतु, ये कुंतु हो जाएगा। कुंतु ज़रबतु, मैंने मारा। ज़रबतु माने मैंने मारा, कुंतु ज़रबतु, मैंने मारा था। ठीक है, और कुन्ना, ज़रबना, हमने, हम सब ने मारा था। ठीक है, तो आपने देखा कि माजी बईत का क्या हुआ कि इसमें काना प्लस पहले माजी लगाते हैं तो पता चलता है माजी में काम खत्म हुआ था। माजी इस्तमरारी, जल्दी जल्दी करें, हैं 10 बजे। अच्छा, ये अब थोड़ा सा करेंगे ताकि बाकी सब वही हो। अच्छा, ये हम माजी इस्तमरारी थोड़ा सा करेंगे। अब माजी इस्तमरारी के लिए असूल ये काना और फेल मज़ारा। फेल मज़ारा ये हैं यज़रबू, यज़रबाने, यज़रबूना, तज़रबू, तज़रबाने, यज़रबना। अच्छा, तज़रबू, तज़रबाने, तज़रबना, तज़रबीना, तज़रबाने, ज़रबना। अज़रबू, मैंने मारा, नज़रबू, मैंने मारूंगा और या मैं मारता हूँ। इसके साथ क्या हुआ, काना लगा के फेल मज़ारा लगाते हैं। ठीक है, उसका मारता के मानी हो रहा है, और काना मारता था। अभी मैंने बताया था जैसे ये था, यह सबू जाता था, यानी माजी में काम जारी था उसका। वो स्कूल जाता था, यानी 1975 में वो स्कूल जाता था, मतलब ये स्कूल जा रहा था कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम सिर्फ 2 लाइन करेंगे कि, या हम ये वाली लाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये बाकी तो वही है। काना यज़रबू, वो मारता था, वो मारता था या वह मार रहा था। वो मारता था या वो मार रहा था। काना यज़रबू, वो मारता था या मार रहा। काना तज़रबू, वो मार रहा था, वो मोनस, मार रही थी या मारती थी। काना तज़रबू, तू मार रहा था या मारता था। तज़रबीना, तू मारती थी या मार रही थी। काना ज़रबू, मैं मारता था। नज़रबू, हम मारते थे या मार रहे थे। ठीक है, दूसरा आ गया माजी शकिया। उसमें हम लगाते हैं यकूनों के साथ ज़हाबा, यकूनों के साथ फेल माजी। ठीक है, क्या लगाते हैं शकिया में, यकूनों के साथ फेल माजी। जब यकूनों के साथ फेल माजी लगाते हैं तो वो शकिया बन जाता है। उसमें आप यानी जो बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। शक है आपको कि ऐसा किया है, यानी कोई लड़ाई हो गई तो उसने कहा लड़ाई इसने शुरू की थी, इसने शुरू की होगी, तो शक्ल से ये लग रहा है ऐसा आदमी, तो लड़ाई इसने शुरू की, बेशक उसने शुरू नहीं की होगी। ठीक है, शक है आपको। ठीक है, ये यहाँ से गुजर रहा था इसलिए इसने ताला तोड़ा है, हालांकि शक है आपको। ठीक है, तो शक का जो क्या करते हैं कि यकूनू, काना की जो मज़ारे हैं वो यकूनू है। काना यकूनू, आप ये देखें कि जब आपको देखना हो कि ये लफ्ज़ था क्या, तो आप मज़ारा को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि काना जो है किसका वो था। काना यकूनू, यानी ये हटा दें तो क्या था, काव वाव नून अलिफ, कावाना। काना था
اور کوانا یعنی ہے یا گا، ٹھیک ہے، یکونو پر. اچھا، تو یہاں ہم نے کہا یکونو ضربا، اس نے مارا ہوگا. یکونو ضربا، اس نے مارا ہوگا. یکونو ضربت، اس مؤنث نے مارا ہوگا. یکونو ضربتا، تو نے مارا ہوگا. یکونو ضربتی، تو مؤنث نے مارا ہوگا. یکونو ضربتو، میں نے مارا ہوگا. یکونو ضربنا، ہم نے مارا ہوگا. آگے آگے شرط عام، یہ ہم لو لگاتے ہیں شرط کے لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو لازمی طور پہ ایسا ہوتا. تو اسی کو دیکھ لیں کہ لو ذہبتا یا لو قراتا. یہ کون سا سیکھا ہے؟ تو نے والا لو. لو قراتا، لے نجاہتا، نجاہا مانے کامیاب ہونا، نجاہا مانے کامیاب ہے، نجاہتا تو کامیاب ہوتا. لو قراتا لا نجاتا، تو ضرور کامیاب ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ماضی سے کیا ہو گیا؟ ماضی تمنا یہ ہے، یہی ہم نے اسی کو کرنے. لیتا اسلام غالبن، اسلام غالبن اگر کہتے ہیں تو اب وہ تو ہے ہی نہیں، تو ہم صرف تمنا کر سکتے ہیں لیتا اسلام غالبن. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام، کاش اسلام غالب ہوتا. تو وہ وہاں ہم سب جگہ یعنی کہ ہم لیتا لگا رکھے، لیتا لیتا لیتا. آپ نے پڑھا ہوگا یا لیتنی، کاش میں، نی جو ہے نا، اب یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے. لیتا تو پڑھا نا، لیتنی میں، لیتا مانے کاش، کاش میں. یا اے کاش میں، یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی کنتو، کنتو کو میں نے آپ کو بتایا میں، کنتو من الظالمین، میں ظالموں سے ہوں. کنتو مانے میں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا؟ یا لیتنی کنتو، میں ہوتا ظالموں ہوں، کاش میں واحد ہو جاتا. یہ قدم، یہ جو میں بول رہا تھا ابھی، کیا بول رہا تھا میں؟ کنتو، یہ یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کاش میں مٹی ہوتا. یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، تو میرے حساب کتاب نہیں ہوتا. انسان یہ خواہش ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کوئی مشکل لگی؟ میں صرف اس کو ایک دہرا دیتا ہوں، آپ کا ٹائم تھوڑا سا ہوا. تو ماضی قریب میں کیا لگاتے ہیں؟ قد اور پلس فعل ماضی. قد ذہبا، وہ جا چکا ہے یا چلا گیا ہے ابھی، یعنی ماضی کا جو کام ہوا ہے ابھی ختم ہوا ہے. ماضی بعید یہ کہ یہ کام بہت پہلے ختم ہو گیا ہے. کانا ذہبا اس میں لگاتے ہیں کانا، اس میں قد لگاتے ہیں، اس میں کانا لگاتے ہیں. کانا ذہبا، وہ چلا گیا تھا یا وہ جا چکا تھا. وہ چلا گیا تھا، یہ جا چکا تھا. ماضی استمراری میں کانا لگا کے فعل مضارع لگاتے ہیں تو اس کے معنی وہ جاتا تھا یا وہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کون کیا لگاتے ہیں؟ کانا کے ساتھ فعل مضارع، تو وہ جاتا تھا یا جا رہا تھا، اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں. جا رہا تھا، اس سے معنی پتہ چلتا ہے نا. حالانکہ استعمال کیا آپ نے یذہبو، کانا یذہبو، وہ جاتا تھا، یہ جا رہا تھا. پھر آپ نے یکونو، اور یکونو کے ساتھ فعل ماضی. یکونو جو ہے کانا کے مضارع ہے. ٹھیک ہے، تا یا گا آئے گا. یکونو وہ گا بھی ہوتا ہے نا، وہ گیا ہوگا. یکونو ذہبا، یکونو ذہبا، وہ گیا ہوگا. یعنی اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ نہیں گیا ہوگا، کوئی چیک نہیں کیا. وہ اسکول میں ہوگا، وہ گھر میں ہوگا، اس نے پڑھ لیا ہوگا، وہ آ رہا ہوگا.
یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ شک ظاہر کریں کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی. ٹھیک ہے. ماضی شرطیہ میں آپ نے لکھا ہے کہ لو قراتا تو لا نجاتا، اگر تو پڑھتا. قراتا مانے تو پڑھتا، اگر تو پڑھتا تو نجاتا، تو ضرور کامیاب ہوتا. ضرور بھی لکھنا چاہیے یہاں پر. لا مانے ضرور، نجاح تو کامیاب ہونا، نجاتا تو کامیاب ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہ لیتا، کاش، اسلام الغالبون، کاش لیتا لگاتے ہیں، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کلاس کچھ لگی، حالانکہ آپ کافی دن بعد آئے ہیں، لیکن یہ کہ